سورۃ النساء کی آیت نمبر 15، سورۃ النساء کا تیسرا رکوع اور چوتھے پارے کا 14واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم، اور تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کریں، فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، ان پر خاص اپنے لوگوں میں سے 4 مردوں کی گواہی لو۔ فَإِن شَهِدُوا، پھر اگر وہ گواہی دے دیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، تو ان عورتوں کو گھر میں بند رکھو، حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ انہیں موت اٹھا لے، او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا اللہ ان کی کچھ راہ نکالے۔ اس آیت کریمہ کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ زنا کی حد کا بیان آنے سے پہلے کی ہے۔ سورہ نور میں اللہ رب العالمین نے زانی مرد اور زانیہ عورت کی سزا کو بیان فرمایا، تو اس سزا کے نزول سے پہلے اور رجم کے حکم سے پہلے یہ حکم تھا جو اس آیت کریمہ میں بیان کیا گیا۔ ایک قول یہ ہے واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم، اور تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کریں یعنی زنا کریں، چاہے وہ شادی شدہ ہوں چاہے وہ غیر شادی شدہ ہوں۔ فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، ان پر خاص اپنے لوگوں میں سے یعنی مسلمانوں میں سے 4 مردوں کی گواہی لو، 4 مرد گواہی دیں اور وہ اس کا ثبوت دیں کہ ان عورتوں نے یہ کام کیا ہے۔ فَإِن شَهِدُوا، پھر اگر وہ گواہی دے دیں اور یہ بات ثابت ہو جائے کہ انہوں نے یہ گناہ کیا ہے، فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، تو ان عورتوں کو گھر میں بند رکھو تاکہ یہ اب آئندہ گناہ نہ کر سکیں۔ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ انہیں موت اٹھا لے، یعنی ساری زندگی جب تک موت نہ آئے گھر میں انہیں قید کر دو، انہیں نظر بند کر دو۔ او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا اللہ ان کی کچھ راہ نکالے ان کے لیے جب تک دوسرا حکم نہیں آتا، اس وقت تک یہ حکم ہے کہ انہیں ایک گھر میں نظر بند کر دیا جائے۔ جو مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ زنا کی حد نازل ہونے سے پہلے ہے، تو ان کا یہ فرمانا ہے کہ یہ جو گھر میں قید کرنے کا حکم تھا یہ حدود نازل ہونے سے پہلے تھا۔ جب زنا کی حدود نازل ہو گئیں اور یہ حکم بیان کر دیا گیا کہ جو شادی شدہ ہو اسے سنسار کر دیا جائے، اور جو غیر شادی شدہ یہ کام کرے تو اسے 100 کوڑے مارے جائیں، تو جب یہ حکم آ گیا تو یہ حکم منسوخ ہو گیا، اب گھر میں قید کرنے کا حکم باقی نہ رہا۔ واللذانی یأتیانہا منکم فآذوہما، اور تم میں سے جو مرد اور عورت ایسا کام کریں ان کو تکلیف دو، ایذا دو، یعنی ان کو جھڑکو، برا کہو، شرم دلاؤ، جوتیاں مارو۔ فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نیک ہو جائیں، فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، تو ان کا پیچھا چھوڑ دو۔ ان اللہ کان تواب الرحیم، بے شک اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ حضرت حسن کا قول یہ ہے کہ زنا کی سزا پہلے ایذا مقرر کی گئی، یعنی پہلے یہ تھا کہ کوئی زنا کر لے
تو اسے ایذا دی جائے، تکلیف دی جائے، یعنی جھڑکا جائے، برا کہا جائے، شرم دلائی جائے، جوتیاں ماری جائیں۔ پھر اس کے بعد یہ مقرر ہوا کہ اسے حبس کی سزا مقرر ہوئی، یعنی گھر میں بند کر دیا جائے جب تک ان کی موت واقع نہ ہو۔ پھر اس کے بعد یہ حکم آیا کہ شادی شدہ ہو تو سنسار کیا جائے اور غیر شادی شدہ ہو تو کوڑے مارے جائیں 100۔ ابن بحر کا قول ہے کہ پہلی آیت واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم، جس میں فرمایا گیا کہ تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کریں، ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ ان عورتوں کے بارے میں ہے جو عورتیں آپس میں غلط کام کرتی ہیں، اور ابن بحر کا کہنا یہ ہے کہ واللدانی سے مراد وہ لوگ ہیں جو مرد کے ساتھ غلط کام کرتے ہیں، ان کی سزا اس میں بیان ہوئی۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ یہ فرماتے ہیں کہ جو مرد کے ساتھ غلط کام کرے یا عورت کے ساتھ غلط کام کرے، یعنی یہ بے حیائی کا کام ہو، تو اس کی حد تو شریعت نے مقرر نہیں کی، لیکن تعزیر ہے، اور تعزیر اس طرح ہے کہ اسے اوپر سے گرا کر ہلاک کر دیا جائے، یا جو قاضی سزا مناسب سمجھے وہ اسے سزا دے، یعنی ایسے شخص کو جان سے مار دیا جائے، لیکن ایسی عبرتناک سزا دی جائے تاکہ آئندہ کسی کو یہ جرت نہ ہو۔ تو اس طرح مختلف اقوال ہیں۔ تو پہلا قول یہ بیان کیا گیا کہ یہ آیات جو ہیں زنا کے حدود نازل ہونے سے پہلے کی ہیں، پھر سورہ نور میں احکام نازل ہو گئے، ان آیتوں کے احکام منسوخ ہوئے۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ، وہ توبہ جس کا قبول کرنا اللہ نے اپنے فضل سے لازم کر لیا ہے، انہی کی ہے جو نادانی سے گناہ کر بیٹھیں، ثم یتوبون من قریب، پھر تھوڑی ہی دیر میں توبہ کر لیں، قریب ہی توبہ کر لیں۔ حضرت ضحاک کا قول ہے کہ جو موت سے پہلے توبہ ہو وہ قریب ہے، یعنی مراد یہ ہے کہ جس توبہ کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے یہ وہ ہے کہ انسان موت سے پہلے توبہ کر لے، ورنہ موت کے فرشتوں کو دیکھ کر تو ہر کوئی توبہ کرنے کے لیے تیار ہوگا، مگر جیسے ہی موت کے فرشتے روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں اور جب مرنے والا موت کے فرشتوں کو دیکھ لیتا ہے تو توبہ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، ایسوں پر اللہ اپنی رحمت سے رجوع کرتا ہے، یعنی یہی لوگ ہیں جن کی توبہ قبول ہوتی ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور وہ توبہ ان کی نہیں جو گناہوں میں لگے رہتے ہیں، یعنی گناہوں میں پڑے رہتے ہیں اور توبہ میں تاخیر کرتے جاتے ہیں، حتیٰ یہاں تک کہ اذا حضر احدهم الموت، جب ان میں سے کسی کو موت آئے، ساری زندگی توبہ کرنے سے گریز کرے، گناہوں میں لگا رہے، اور پھر جب موت سامنے آ جائے، قال انی تبت الآن، تو کہے اب میں نے توبہ کی، یعنی توبہ قبول کرنے کا جو وعدہ اوپر کی آیت میں گزرا وہ ایسے لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ جو لوگ موت سے پہلے توبہ کر لیں اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرمائے گا، اور اللہ نے اس کا وعدہ فرمایا، اور جو موت کو دیکھ کر توبہ کریں تو اللہ مالک ہے، جو چاہے کرے، ان کی توبہ قبول کرے یا نہ کرے، بخشے یا عذاب فرمائے، اس کی مرضی ہے۔
لیکن یہاں مراد یہ ہے کہ مسلمان ہو اور اب موت کو دیکھ کر وہ اپنے گناہوں سے توبہ کرے، تو یہ گناہوں کی توبہ اللہ تعالیٰ چاہے تو قبول فرمائے اور چاہے تو نہ قبول فرمائے، اور موت سے پہلے توبہ کرے تو اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر اپنے فضل سے یہ لازم فرمایا کہ میں اس کی توبہ قبول فرماؤں گا۔ ہاں، جس نے ساری زندگی کفر میں گزاری اور موت کو دیکھ کر اس نے توبہ کی تو پھر اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی، ایسے شخص کا خاتمہ کفر پر ہوگا اور پھر وہ ہمیشہ جہنم میں جلتا رہے گا، کیونکہ ساری زندگی اس نے کفر میں گزاری۔ اب موت کو دیکھ کر، موت کے فرشتوں کو دیکھ کر اب وہ کفر سے توبہ کرتا ہے تو وہ توبہ قبول نہیں۔ وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اور نہ ان کی توبہ قبول ہے جو کافر مریں۔ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ وقت موت کافر کی توبہ اور اس کا ایمان مقبول نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، تمہیں حلال نہیں کہ عورتوں کے وارث بن جاؤ زبردستی۔ زمانے جاہلیت کے لوگ مال کی طرح اپنے رشتہ دار کی بیویوں کے بھی وارث بن جاتے تھے، پھر اگر چاہتے تو بغیر مہر کے انہیں اپنے نکاح میں رکھتے یا کسی اور کے ساتھ شادی کر دیتے اور خود مہر پر قبضہ کر لیتے، یا انہیں قید کر کے رکھتے تاکہ جو جائیداد انہیں ملی ہے وہ یہ مال انہیں دے کر رہائی حاصل کریں، یا وہ انتظار کرتے کہ یہ ان کی قید میں مر جائیں تاکہ یہ ان کے وارث ہو جائیں۔ الغرض وہ عورتیں ان کے ہاتھ میں بالکل مجبور ہوتی تھیں اور اپنے اختیار سے کچھ بھی وہ نہ کر سکتی تھیں۔ اس رسم کو مٹانے کے لیے یہ آیت نازل فرمائی گئی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، تمہیں حلال نہیں کہ عورتوں کے زبردستی وارث بن جاؤ۔ ولا تعضلوہن لتذہبوا ببعض ما آتیتموہن، اور عورتوں کو نہ روکو اس نیت سے کہ جو مہر ان کو دیا تھا اس میں سے کچھ لے لو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، یہ اس کے متعلق ہے جو اپنی بیوی سے نفرت رکھتا ہو اور اس لیے اس کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہو کہ عورت پریشان ہو کر اسے مہر واپس کر دے، یا اگر مہر اس نے نہ دیا ہو تو وہ مہر کو معاف کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ممانعت فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ اس آیت کے شان نزول کو اس طرح سمجھا رہے ہیں، ایسے لوگ جو اپنی بیوی سے کمال نفرت رکھتے تھے اور اسے طلاق بھی نہیں دیتے تھے، اس کے ساتھ بدسلوکی کرتے، ظلم کرتے، تاکہ یہ عورت پریشان ہو کر مہر واپس کر دے۔ یہ اس صورت میں کہ جب وہ شوہر مہر دے چکا ہو، اور اگر مہر اس نے نہ دیا ہو تو وہ اسے پریشان کرتے تھے تاکہ یہ عورت جو ہے مہر کی معافی کا اعلان کر دے اور کہے مجھے مہر نہیں چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ممانعت فرمائی، وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، اور عورتوں کو نہ روکو اس نیت سے کہ جو مہر ان کو دیا تھا اس میں سے کچھ لے لو۔ ایک قول یہ ہے کہ لوگ عورت کو طلاق دیتے، پھر عدت کے دوران رجوع کر لیتے، پھر دوبارہ طلاق دے دیتے۔ اس
اس طرح اس کو لٹکا کے رکھتے، یعنی نہ وہ اسے بیوی کے حقوق دیتے اور نہ اسے آزاد کرتے کہ دوسری جگہ نکاح کر لے، تو اس سے منع فرمایا گیا۔ ایک قول یہ ہے کہ میت کے اولیاء کو خطاب ہے، کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کے رشتہ داروں کو خطاب ہے کہ وہ میت کی زوجہ کو دوسرا نکاح کرنے سے منع نہ کریں، جب وہ عدت گزار لے تو دوسرا نکاح وہ کر سکتی ہے۔ یعنی اس آیت کریمہ کے ذریعے کئی رسموں کو ختم کیا گیا۔ الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، مگر اس صورت میں کہ صریح بے حیائی کا کام کریں۔ یہ مراد یہ ہے کہ وہ عورت شوہر کی نافرمان ہو، اسے تکلیف دیتی ہو، اس کے گھر والوں کو تکلیف دیتی ہو، بد زبان ہو، یا وہ بے حیائی کے کاموں میں ملوث ہو، تو پھر خلا چاہنے میں کوئی حرج نہیں۔ خلا کے معنی یہ ہے کہ شوہر مال لے کر اسے طلاق دے دے۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان سے اچھا برتاؤ کرو، اچھا سلوک کرو، کھلانے میں، پہنانے میں، بات چیت میں اور زوجیت کے تمام امور میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، پھر اگر وہ تمہیں پسند نہ آئیں، اپنی زوجہ کے متعلق کوئی شخص یہ خیال کرتا ہو کہ یہ میرے نکاح میں رہنے کے قابل نہیں ہے، اس وجہ سے کہ بد اخلاق ہے یا اس کی صورت ناپسند ہو، تو فرمایا کہ صبر کرو اور جدائی مت چاہو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، پھر اگر وہ تمہیں پسند نہ آئے، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، تو قریب ہے کہ کوئی چیز تمہیں ناپسند ہو اور اللہ اس میں بہت بھلائی رکھے۔ یعنی مراد یہ ہے کہ اگر ایسا معاملہ ہو، بیوی شوہر کے لیے ناپسندیدہ ہو اخلاق کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، تو طلاق دینے میں جلد بازی نہ کی جائے، گھر کو نبھانے کی کوشش کی جائے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز انسان کو ناپسند ہو مگر اللہ تعالیٰ نے اس میں خیر کثیر کو رکھا ہو۔ یہاں پر مفسرین فرماتے ہیں کہ خیر کثیر سے مراد مثلا نیک صالح اولاد ہے یا اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، برکتیں، نعمتیں ہیں، کیونکہ کسی چیز پر انسان صبر کرتا ہے اور اللہ کی فرما برداری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس کا اچھا بدل عطا فرماتا ہے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، اور اگر تم ایک بیوی کے بدلے دوسری بدلنا چاہو، یعنی ایک کو طلاق دے کر دوسری سے نکاح کرنا چاہو، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اور اسے ڈھیروں مال دے چکے ہو، فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، تو اس میں سے کچھ واپس نہ لو۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ مہر میں زیادہ رقم دینا بھی جائز ہے، کیونکہ فرمایا گیا وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، ایک بیوی کو طلاق دے کر دوسرا اگر تم نکاح کرنا چاہو، جو پہلی تھی اسے اگر تم نے قنطاراً سونے چاندی کا ڈھیر بھی دیا ہو، فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، تو جو تم نے مہر دیا ہے اسے واپس نہ لو۔ تو اس سے یہ استدلال کیا گیا کہ مہر میں زیادہ رقم مقرر کرنا یہ بھی جائز ہے، جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے کہ صحابیات، ازواج مطہرات اور خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا جو مہر تھا وہ 500 درہم چاندی تھا۔ عام طور پر اس زمانے میں مہر کی رقم اس کے آس پاس ہوتی تھی، اور 500 درہم چاندی فی زمانہ تقریباً لاکھ روپیہ، 1.25 روپیہ بنتا ہے، تو اتنا مہر تو ہونا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی 10 لاکھ مہر، 50 لاکھ مہر رکھے
یا اس سے زائد رکھے تو یہ بھی جائز ہے، مگر یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ جب مہر زیادہ رکھیں تو یہ نیت نہیں ہونی چاہیے کہ یہ صرف میں لوگوں پر اچھا تاثر دینے کے لیے رکھ رہا ہوں، میں دوں گا نہیں۔ یہ تو بہت بری بات ہے اور اس کی سخت مذمت کی گئی ہے۔ نیت یہی ہونی چاہیے کہ میں انشاءاللہ ضرور دوں گا، اور انشاءاللہ یہ دینے سے سب کو برکتیں ملیں گی، مجھے بھی اور میری زوجہ کو بھی اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ممبر پر یہ ارشاد فرمایا کہ عورتوں کے مہر زیادہ مقرر نہ کرو۔ ایک عورت نے یہ آیت پڑھ کے کہا، اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ ہمیں دیتا ہے اور آپ منع کر رکھے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے اور آپ نے اپنا قول واپس لے لیا، اور آپ نے فرمایا اب جتنا بھی مہر مقرر کرنا چاہو تم مقرر کر سکتے ہو۔ یہاں پر یہ عرض کروں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان جو تھا یہ اس لیے تھا تاکہ لوگوں کے لیے نکاح کرنا مشکل نہ ہو جائے، مگر جب قرآن پاک کی آیت پڑھی گئی آپ پر تو وہ اللہ والے قرآن کی آیت کے سامنے اپنے سر کو جھکانے والے ہیں، تو آپ اس کی تعویل اور اس کا جواب پیش کر سکتے تھے، لیکن آپ نے مناسب نہ سمجھا۔ آپ نے فرمایا جب قنطارن کا لفظ ہے اور قرآن فرماتا ہے اگر تم نے کسی کو ڈھیروں مال دیا ہو تو اس سے واپس نہ لو، تو جب قرآن پاک ڈھیر مال دینے کی اجازت دیتا ہے تو میں کیوں روکوں؟ تو یہ آپ کی شان انصاف ہے اور آپ کے نفس مبارک کی پاکی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان کا اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، تو اس میں سے کچھ واپس نہ لو۔ یہ حکم اس وقت ہے کہ جب جدائی شوہر کی طرف سے ہو، اور اگر جدائی عورت کی طرف سے ہو، عورت رہنے کے لیے تیار ہی نہ ہو، تو پھر اس صورت میں جب غلطی عورت کی ہو تو شوہر مہر واپس لے سکتا ہے، یعنی وہ کہے کہ میں آپ کو خلا دوں گا لیکن اس شرط پر کہ جو میں نے آپ کو مہر دیا ہے مجھے واپس کریں۔ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، کیا اسے واپس لوگے جھوٹ باندھ کر، وَإِثْمًا مُبِينًا، اور کھلے گناہ سے۔ زمانے جاہلیت میں ایک فعل ایسے موقع پر کیا جاتا تھا، اس کا رد کیا گیا، کہ جب انہیں کوئی دوسری عورت پسند آتی تو وہ اپنی بیوی پر تہمت لگاتے تاکہ وہ اس سے پریشان ہو کر جو کچھ وہ مہر لے چکی ہے واپس دے دے۔ اس طریقے کو اس آیت میں منع فرمایا اور اسے جھوٹ اور گناہ بتایا۔ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، اور تم کیوں کر اسے واپس لوگے، وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ، حالانکہ تم ایک دوسرے سے خلوت میں مل چکے، وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور وہ تم سے گاڑا عہد لے چکی۔ وہ عہد اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے، فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، بھلائی کے ساتھ روکنا ہے یا احسان کے ساتھ چھوڑ دینا ہے۔ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ خلوت صحیحہ سے مہر لازم ہو جاتا ہے۔ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، اور باپ دادا کی منکوحہ سے نکاح نہ کرو مگر جو ہو گزرا۔ ان مراد یہ ہے کہ پہلے جب تک یہ ہوتا رہا اللہ تبارک و تعالی نے اسے معاف فرمایا، لیکن اس آیت کے نازل ہونے کے بعد یہ کام کرنے کی اجازت نہیں، اور اگر کسی نے اپنے باپ کی منکوحہ سے شادی کی ہو تو فوراً اس سے جدا ہو جائے۔ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ، اور باپ دادا کی منکوحہ سے، یعنی جس سے باپ دادا نے نکاح کیا اس سے نکاح نہ کرو، الا ما قد سلف، مگر جو ہو گزرا، وہ اللہ تعالیٰ نے معاف فرمایا۔
جیسا کہ زمانے جاہلیت میں رواج تھا کہ اپنی ماں کے سوا باپ کی جو دوسری بیویاں تھیں، جسے ہمارے عرف میں سوتیلی ماں کہتے ہیں، تو باپ کے مرنے پر بیٹا اس سے شادی کر لیتا تھا، تو اس سے منع کیا گیا اور اسے حرام قرار دیا گیا۔ انہو کان فاحشۃ و مقتا، وہ بے شک بے حیائی اور غضب کا کام ہے، وساء سبیلا، اور بہت برا راستہ ہے، کیونکہ باپ کی بیوی ماں کی طرح ہوتی ہے۔ جس طرح تم اپنی سگی ماں سے نکاح کرنے کو حرام سمجھتے ہو، تو سوتیلی ماں سے بھی نکاح کرنے کو حرام سمجھو۔ سورۃ النساء کا تیسرا رکوع مکمل ہوا۔ اللہ رب العالمین اس رکوع کے نور سے ہمیں روشن و منور فرمائے۔